نبی کریم سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے، لیکن اس محبت کا صرف زبانی اظہار کافی نہیں، بلکہ مذہب اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمان اپنے آقا و مولا حضور سرور کی کائنات کی محبت میں اتنے سرشار ہو جائیں کہ آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضور سے بے حد محبت فرماتا ہے اور انہی لوگوں کو عزیز رکھتا ہے جو اس کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا درجہ و مرتبہ تو اس کی بارگاہ میں بہت بلند ہے جو حضور نبی کریم سے عشق کرتے ہیں۔ ایسے ہی عاشقان رسول میں صحابہ کرام کے بعد اثر فہرست نام حضرت اویس قرنی کا ہے۔ حضرت اویس قرنی کی ولادت باسعادت یمن کے ایک گاؤں قرن کے قبیلہ مراد میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام عامر ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا اسم مبارک اویس رکھا اور اسی نام سے آپ نے شہرت پائی۔ آپ کے والد محترم عامر کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کافی ضعیف اور نابینا تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام بدار بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی عمر کا زیادہ تر حصہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں ہی گزرا۔ قرن یمن کے نوا میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جب اس کی تعمیر کے سلسلہ میں کھدائی کی گئی تو زمین سے گائے کا ایک سینگ نکلا۔ عربی میں سینگ کو قرن کہتے ہیں، اس لیے گاؤں کا نام قرن مشہور ہو گیا۔ آپ کی پیدائش اس گاؤں میں ہوئی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ قرنی پکارا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کے جسم مبارک پر کافی زیادہ بال تھے، اس لیے ان کو قرنی کہا جاتا ہے، اور قرن کے معنی بال بھی ہے۔ حضرت عبد الوہاب الشورانی قدس سرہ کے مطابق آپ کا حلیہ مبارک اس طرح ہے کہ آنکھوں کا رنگ سرخی مائل زرد اور رنگت گہری گندمی تھی۔ چہرے مبارک جھکائے رکھتے اور نظر سجدہ کے مقام کی طرف ہوتی، اور اپنے بائیں ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھے ہوتے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت اویس قرنی کو ان کا کمبل لیے دیکھا ہے جس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری کے حوالے سے روایت لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے حضرت سلمان فارسی کو پیوند لگے ہوئے کمبل میں اور حضرت اویس قرنی کو اونٹ کی کھال کے پیوند لگے ہوئے لباس میں دیکھا ہے۔ حضرت اویس قرنی لباس کے معاملے میں اس قدر کفایت شعار تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاس بالوں کی ایک چادر اور ایک پاجامہ تھا۔ میں ہے کہ حضرت اویس قرنی وہ کھانا جو پیٹ کے اندر موجود ہوتا اور وہ لباس جو پہنے ہوئے ہوتے تھے کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ رکھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے بو کے پیٹ اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں۔ وہ لباس جو میرے بدن پر ہے اور وہ غذا جو میرے پیٹ میں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مجالس المومنین میں درج ہے کہ حضرت اویس قرنی شتربانی کیا کرتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اس سے ملنے والی مزدوری سے اپنے اور اپنی والدہ ماجدہ کے خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے، اور قرن میں آپ جیسا کوئی مفلس اور بے نوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ جس گلی کوچے سے گزرتے لوگ آپ سے گھن کرتے اور آپ پر پتھر پھینکتے اور سر پر خاک اچھالتے تھے۔ حضرت اسما روایت کرتے ہیں، جو کچھ رات کو آپ کے ہاں باقی بچتا تو آپ سب خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے، یا الہی، اگر کوئی بھوکا پیاسا مرگی تو مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ حضرت اویس قرنی عشق مصطفیٰ میں اس قدر مستورالحال تھے کہ لوگ آپ کو دیدہ سمجھتے تھے۔ عشق کا وہ مطہر جذبہ جو اویس قرنی کے قلب اطہر میں موجزن تھا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ عشق کے جس عظیم مقام و مرتبہ پر فائز تھے، اسے دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی رشک کیا۔ حضور نبی کریم کے باطنی فیض سے حضرت اویس قرنی کا سینہ منور و تاباں تھا۔ یہ پروردگار عالم کا آپ پر خصوصی فضل وکرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کی محبت و عشق کی دولت سے آپ کے قلب کو مالا مال کر دیا تھا۔ اس باطنی فیض کے نور سے آپ نے حقیقت محمدیہ کی معرفت حاصل کی۔ وہ ہے سر الہی جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا، اسے آپ نے مدینہ طیبہ سے دور قرن میں بیٹھ کر پا لیا۔ حضور نبی کریم کی آپ پر خصوصی نگاہ کرم تھی۔ رسول کریم سے عشق کی جو طرف ولگن حضرت اویس قرنی کے دارالعام میں موجود تھی، حضور سرور کی کائنات اس سے بخوبی آگاہ تھے۔ عشق مصطفیٰ نے آپ کے اور حضور نبی کریم کے مابین ایک مضبوط باطنی و روحانی تعلق قائم کر دی۔ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، تابعین میں سب سے بہتر ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اس کی ضعیفہ ماں ہے، الف واو یہ سین کے ہاتھ پر برس کا نشان ہے۔ تم جب اس سے ملو تو اسے کہنا کہ امت کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، ایک شخص میری امت میں ہوگا جس کو لوگ اویس قرنی کہتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا سے قبیلہ ربی اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت بخش دی جائے گی۔ حضور نبی کریم اکثر اوقات غروب آفتاب کے وقت صحابہ کرام کے ہمراہ شہر سے باہر تشریف لے جاتے اور یمن کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے،
مجھے یمن کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محشر کے روز 70,000 ملائکہ کے جلوے میں عوض قرنی جنت میں داخل ہو نہ گے، اور وہ 70,000 ملائکہ آپ کے ہم شکل ہوں گے تاکہ حضرت عوض قرنی کی شناخت نہ ہو سکے۔ صرف اس شخص کو ان کی شناخت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے گا۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ الف مدہ پہ نے اپنی ساری زندگی خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے پردہ پوشی اختیار کر کے محض اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت و ریاضت میں صرف کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ایسے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان کے چہروں کے رنگ سیاہ پیٹ ساتھ لگے ہوئے، کمریں پتلی ہوتی ہیں اور وہ ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں، اگر بادشاہ بھی ملے اور ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرے تو وہ اجازت نہ دیں، اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح نہ کریں، اگر گم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پر لوگ شریک نہ ہوں، اگر ظاہر ہوں تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو، اور اگر بیمار ہوں تو کوئی مزاج پرسی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، فرمائیے وہ کون ہے؟ فرمایا، وہ عوض قرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یہ عوض قرنی کون ہے؟ فرمایا، اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیلوں ہوں گی، قد درمیانہ ہوگا اور دونوں کانوں کے مابین خاصا فاصلہ ہوگا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوگا، آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوئی ہوں گی، تھوڑی سینے کی جانب جھکی ہوئی ہوگی، جسم پر پرانے کپڑے ہوں گے جو پہنے ہوئے ہوگا ایک پاجامہ اور دوسری چادر، دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا لیکن آسمانوں پر بڑی شہرت ہے، اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچ کر دے۔ آپ ساری رات قیام میں گزار دیا کرتے تھے، دوسری رات آپ رکوع میں گزار دیتے تھے اور اسی طرح تیسری رات سجدہ میں گزار دیتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ روزانہ ایک ہی حالت میں دراز رات گزار دیتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، دراز راتیں کہاں ہیں؟ کاش ازل سے ابد تک ایک ہی رات ہوتی جس سے ایک سجدہ کر کے گریہ بصیر کرنے کا موقع نصیب ہوتا، مگر افسوس کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ صرف ایک ہی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے پاتا ہوں کہ دن طلوع ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے عبادت کرو نونغنہ جیسے فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو نماز سے بہت زیادہ محبت تھی کیونکہ آپ کے محبوب تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی نماز سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت عوض قرنی کی توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ الف مدہ پہ دنیا سے صرف اس قدر ہی واسطہ رکھتے تھے جس قدر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آپ گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے، اسی لیے آبادی سے دور رہنے کو ترجیح دیتے تھے، اس کی خاطر آبادی سے دور ایک مکان میں مقیم تھے۔ جب اس مکان تک بھی لوگوں کی رسائی ہو گئی اور آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہونا شروع ہوا تو آپ نے وہ مکان کو چھوڑ دیا اور جنگل کی جانب نکل گئے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ آپ فجر کی اذان کے وقت گھر سے نکلتے اور نماز عشاء پر واپس تشریف لاتے تھے۔ اپنے کھانے سے زیادہ جو خوراک آپ کے پاس ہوتی وہ غریبوں میں بانٹ دیتے، آپ کو دنیاوی چیزوں سے قطع محبت نہ تھی۔ حضور نبی کریم کا فرمان مبارک بھی یہی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اس لیے دنیا سے محبت نہ رکھو۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عوض قرنی بھی دنیا کی پرواہ نہ کرتے تھے اور دنیا سے الگ تھلگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رکھا ہوا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ دنیا سے محبت رکھنے کا مقصد اپنی آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اس ترک دنیا پر آپ کو بہت مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ لوگ الف مدہ پہ کو تنگ کرتے مگر آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہ فرمائی۔ جب کبھی آبادی کی طرف آتے تو ناسمجھ لوگ اور بچے آپ کی حالت دیکھ کر ہنستے اور آپ کو دیدہ سمجھتے اور تنگ کرنے کی غرض سے آپ پر پتھر پھینکتے تو آپ ان سے مخاطب ہو کر فرماتے، لوگو، چھوٹی کنکریاں مارا کرو، بڑے بڑے پتھر مارنے سے میرا خون بہہ جاتا ہے اور میرا وضو جاتا رہتا ہے، تمہارے ایسا کرنے سے میری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ امام التابعین حضرت عوض قرنی نے رسالت مآب کا زمانہ پایا اور غائبانہ اسلام قبول کیا، لیکن عہد رسالت میں موجود ہونے کے باوجود ظاہری ملاقات سے محروم رہے۔ آپ نادیدہ جمال نبوی کے پروانوں میں سے تھے۔ آپ کا شمار ان برگزیدہ وارفتگان محبت میں ہوتا ہے جن کی تخلیق ہی و محبت کے خمیر سے ہوئی تھی۔ بندگان خدا مقربین خدا ہوتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے آپ کا تعارف سرور کی کائنات سے کرا دیا تھا۔ محب اور محبوب کے درمیان ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر ربط و تعلق تھا۔
غلبہ حال اور استغراق کے باعث آپ حضور اکرم کے شرف دیدار سے محروم رہے۔ دربار نبوی میں حاضر نہ ہونے کی ایک وجہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی تھیں جو ضعیفہ اور نابینا تھیں اور آپ کو خود سے جدا نہ ہونے دیتی تھیں۔ آپ دن رات ان کی خدمت و اطاعت میں رہتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت و خدمت کا حکم اکثر ملتا ہے، اس لیے آپ حکم ربانی کے پیش نظر والدہ کی خدمت میں رہنا ضروری سمجھتے تھے۔ آپ استطاعت نہ رکھتے تھے کہ والدہ کے ساتھ حضور نبی اکرم کی خدمت اقدس میں پیش ہو سکیں اور نہ ہی ان کو ایک لمحہ کے لیے تنہا چھوڑ سکتے تھے، اس لیے آپ زیارت سے محروم رہے۔ دیدار جمال عام مصطفیٰ کے شوق اور عشق بے خدا نے حضرت اویس قرنی کو انتہائی بے قرار کر دی۔ آپ ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگے تو ایک دن ہمت کر کے والدہ ماجدہ سے رخصت کی اجازت طلب کر ہی لی۔ والدہ نے اجازت دیتے وقت فرمایا کہ جلد واپس آ جانا۔ آپ نے ضرورت کی چند چیزیں لیں اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ننگے پاؤں بے تابی سے بھاگے چلے گئے۔ قرن سے مدینہ کا طویل سفر پیادہ طے کر کے دیر حبیب میں پہنچے۔ حضرت عائشہ کے حجرہ پر تشریف لے گئے اور دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ حضور نبی کریم باہر تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ جب حضور نبی اکرم تشریف لائیں تو آپ سے میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ والدہ ماجدہ کے حکم کے مطابق آپ انتظار کیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو ایک نور کا حالہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ یہاں کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک شتربان تھا جو سلام کہہ کر چلا گیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا تحقیق یہ نور اویس قرنی کا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد کئی بار مدینہ طیبہ کا سفر کیا۔ مدینہ طیبہ میں درکی مصطفیٰ کی حاضری کے بارے میں حضرت سلطان ولد نے لکھا ہے کہ رسول اکرم کی وفات کے بعد آپ کو روضہ مقدسہ کی زیارت کا شوق غالب آیا۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے حضور اکرم کی ظاہری حیات مبارکہ میں زیارت کا شرف کیوں نہ حاصل کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بیمار رہتی تھی اور مجھے اپنے پاس سے کہیں جانے نہیں دیتی تھیں۔ صحابہ کافر الف میم نے فرمایا ہم نے تو اپنے مال و متاع اور ماں باپ کو بھی حضور اکرم کی محبت اور شوق میں قربان کر دیا اور آپ فقط اپنی ماں کو چھوڑ کر نہ آ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات کو تو حضور اکرم کی صحبت اور خدمت میں رہنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم کی ظاہری صورت اور دیگر اعضاء مبارک کی بعض نشانیاں اور کچھ معجزات بیان فرمانے لگے۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا میری مراد حضور اکرم کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں بلکہ آپ کی باطنی شکل و صورت اور منوی جمال دریافت کرنا چاہتا ہوا بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہمیں جس قدر معلوم تھا بیان کر دیا، اگر اس سے زیادہ آپ کو معلوم ہو تو بیان فرمائیں۔ اس پر حضرت اویس قرنی نے عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر حضور نبی کریم کے جمال و کمال، عادات و خصائل اور حلیہ مبارک کا اس طرح سے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام پر بے خودی اور جذب کی کیفیت طاری رہی۔ فرجب حالت سنبھلی تو صحابہ کرام کو حضرت اویس قرنی پر بہت رشک آیا اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو سرور کائنات سے کس قدر عشق تھا اور کتنا قرب باطنی حاصل تھا۔ حضور نبی کریم نے اپنے وسلام سے پہلے صحابہ کافر الف میم کو وصیت فرمائی کہ میرا جبہ مبارک میرے اویس قرنی کے پاس لے جانا اور میرا سلام پہنچانا اور میری امت کے لیے دعا طلب کرنا کہ ان کے اویس کی دعا میری امت کے لیے مقبول ہوگی۔ جب آپ لوگ یمن جاؤ گے تو الف واو یسین کو شتربانوں کے درمیان بیٹھا پاؤ گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم کے وصال کے بعد حضرت علی اور حضرت عمر فاروق دونوں قرن تشریف لے گئے اور لوگوں سے اویس قرنی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایک دیدہ شخص لوگوں سے الگ بیٹھا رہتا ہے، وادی عرفہ میں شتربانی کرتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر وادی عرفہ تشریف لے گئے اور حضرت اویس قرنی کو نماز میں مصروف دیکھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی اور حضرت عمر دونوں آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور نبی کریم کا سلام پہنچایا اور جبہ مبارک پیش کیا اور امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت طلب کی۔ حضرت اویس قرنی نے جبہ مبارک چوما اور سر بسجود ہو گئے اور روتے ہوئے مناجات کی، یا اللہ، تیرے محبوب کا جبہ مبارک اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک امت محمدیہ بخشی نہ جائے۔ تیرے محبوب نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اتنے ہزار لوگوں کو بخش دیا ہے۔ آپ نے کہا میں نے تو سب کی مغفرت طلب کی ہے۔ آواز آئی اتنے ہزار مزید بخش دیے ہیں۔ آپ اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ آواز آئی کہ اتنی امت محمدیہ بخش دی گئی جتنی تعداد میں قبیلہ ربی اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے جسموں پر بال ہیں۔
یہ بشارت پا کر آپ نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور جبہ مبارک پہنا اور حضرت علی اور حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگاہ کیا۔ حضرت اویس قرنی حضور نبی کریم کے ظاہری دیدار سے مشرف نہ ہو سکے مگر اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درست ادب دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ عشق کے اظہار کا یہ ایک ایسا منفرد انداز تھا جو صرف الف مدہ پہ ہی کا خاصا تھا اور الف مدہ پہ کا حضور نبی کریم سے عشق درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ حضرت اویس قرنی کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں بہت بلند تھا۔ آپ سچے عاشق رسول تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں کیا۔ آپ ذات واحد کا راز پا چکے تھے اور ہر وقت اللہ پاک کے اسرار اور مشاہدہ میں مستغرق رہا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم کے ولی خاص اور خیر التابعین حضرت اویس قرنی کی شخصیت عشق مصطفیٰ رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ عاشقان رسول کے لیے ایک عظیم درستگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ متلاشیان حق کے لیے منبع ہدایت ہیں۔ مسلم شریف کی شرح اور تذکرہ الاولی میں درج ہے کہ حضرت اویس قرنی حضرت علی کی حمایت میں جنگ صفین میں شریک ہوئے اور لڑتے لڑتے شہادت کا مرتبہ پایا۔ حضرت موسیٰ رائی بموجب وصیت آپ کے جسد مبارک کو قرن میں لائے، اس لیے مزار شریف قرن میں ہے۔